اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جالپ ولاگز۔ دوستوں، آج جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اہم اسلامی ہیرو، خصوصاً ہندوستان میں جن کو اپنا ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ محمد بن قاسم کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ کیا تھے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، سندھ کو کیسے فتح کیا، اور اس کے علاوہ ان کی موت کیسی ہوئی۔ دوستوں، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، ہم سب نے اپنی درسی کتابوں بارے میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ محمد بن قاسم ایک وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے 17 سال کی عمر، جو کہ تاریخ اسلامی میں ایک سب سے کم عمر ترین مجاہد تھے، جنہوں نے سندھ کو فتح کیا، جنہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی۔ دوستو، محمد بن قاسم کا سب سے پہلے آپ کو تعارف کرواتا ہوں کہ وہ کون تھے۔ محمد بن قاسم دمشق میں پیدا ہوئے، ان کے والد بصرہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بصرہ سے ہی حاصل کی۔ جب وہ 5 سال کے تھے تو ان کے والد انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فن و حرب میں اچھی مہارت حاصل کی، اور وہ بھی دمشق سے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے آپ کو ایک مجاہد کے طور پر متعارف کرایا اور فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اس وقت بنی امیہ خاندان کی حکومت تھی۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف، جو کہ عراق کے گورنر تھے، جو ایک مشہور ہستی ہے، ان کے بھتیجے تھے۔ جب انہوں نے فوج کے اندر جب شمولیت اختیار کی، اور انہوں نے شروع میں ہی ایک اہم مقام حاصل کیا۔ جب یوسف بن تاشفین نے فتح حاصل کی، اس وقت محمد بن قاسم ان کے ساتھ تھے، لیکن حجاج بن یوسف نے انہیں واپس بلا لیا۔ دراصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ سندھ میں راجہ دیر کی حکومت تھی، اور وہاں ایک قافلہ تھا، وہاں کچھ مسلمان رہتے تھے۔ مسلمان وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ان کو لوٹ لیا گیا، ان کے قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ کچھ لوگوں کو غلام بنا لیا گیا، عورتوں کو لونیاں بنا لیا گیا۔ وہاں سے ایک عورت نے خط لکھا حجاج بن یوسف کو کہ آپ ہماری مدد کریں۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ خط پڑھا تو انہوں نے ان مسلمانوں کی مدد کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا کہ آپ ہمارے لوگوں کو واپس کریں اور ان کا لٹا ہوا مال ہمیں واپس دلائیں۔ راجہ داہر نے ان کو اچھا جواب نہ دیا، جس کے اوپر سلطان گورنر عراق حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اس وقت سندھ میں راجہ داہر کی حکومت تھی۔ راجہ داہر نے اپنے بھائی، اس سے پہلے سندھ میں 2 بادشاہوں کی حکومت تھی، جس میں ایک سندھ کا حکمران راجہ داہر تھا، جبکہ دوسرا حکمران راجہ داہر کا بھائی راجہ دھرتیہ تھا۔ راجہ داہر نے اپنی بہن سے شادی کر لی، جس کا نام لاڈی تھا۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ لاڈی سے جو بھی شادی کرتا تھا، اقتدار اس کے پاس رہتا تھا۔ اس لیے تاریخ میں اس کو بہت ہی برے شخصیت کے ساتھ نام سے جوڑا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے، لیکن راجہ داہر نے اپنی حکومت قائم کی۔ محمد بن قاسم نے بصرہ سے نکلا، اس سے بعد دمشق سے نکلتے ہوئے اس کی فوج کی تعداد 10 سے 11 ہزار تھی۔ محمد بن قاسم نے چہل قدمی کر کے مکران بلوچستان کے علاقے سے چل کر دیبل کی طرف کوچ کیا، اور وہاں اس کا راجہ داہر کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ آخری معرکہ جو لڑا گیا وہ دیبل میں لڑا گیا، جو کہ محمد بن قاسم کی فوج اور راجہ داہر کی فوج کے درمیان ایک گھمسان کا رن تھا، جس کے بعد محمد بن قاسم کی فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی اور اس نے وہاں قبضہ کر لیا۔ راجہ داہر مارا گیا۔ محمد بن قاسم نے وہاں کے لوگوں کو تسلیاں دی اور انہیں یقین دلایا کہ آپ کی جان، مال اور متاع ہر چیز محفوظ ہے، جس کے بعد وہاں کے لوگ محمد بن قاسم کے گرویدہ ہو گئے، اور یہاں اتنے ان کے پسند کرنے لگے کہ ان کا مجسمہ وہاں بنوا ڈالا دیبل میں۔ محمد بن قاسم اس سے آگے بھی فتح حاصل کرنا چاہتے تھے۔ محمد بن قاسم کو مسلمانوں کا، برصغیر کے مسلمانوں میں ایک اہم شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کا راستہ برصغیر میں کھولا، اور انہیں بابائے اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم نے دوستو جب وہ مزید فتح حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد ایک اور اہم موڑ یہ آیا کہ جو خلیفہ تھے بنی امیہ سلطان کے، خلیفہ عبد الملک بن مروان، وہ انتقال کر گئے، جس کے بعد ان کے بڑے بھائی انہوں نے حکومت سنبھالی، جسے سلمان بن عبد الملک کہا جاتا ہے۔ سلمان بن عبد الملک محمد بن قاسم کے بہت ہی زیادہ مخالف تھے۔
شروع میں بھی، اور اس کے بعد جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو جو کچھ انہوں نے مال غنیمت حاصل ہوا تو وہ وہاں سلطنت کی طرف بھیجا، تو اس میں راجہ دہر کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ سلمان بن عبد الملک چاہتا تھا کہ راجہ دہر کی بیٹیوں کو ساتھ شادی کر لے، لیکن جب انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے شادی نہ کریں کیونکہ ہم شادی کے قابل ہی نہیں۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ محمد بن قاسم اس سے پہلے ہم کو استعمال کر چکا ہے، لہٰذا ہم آپ کے قابل نہیں۔ جب سلمان بن عبد الملک نے یہ بات سنی تو انہوں نے محمد بن قاسم کو بلوا بھیجا۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کی صدارت اپنے زیر نائب کو دے کر وہاں سے نکل آئے اور واپس انہیں دمشق بلا لیا گیا۔ جب وہاں آئے تو ان کو وہاں حوالات میں پھانسی دے دی گئی، جس کی مخالفت اس وقت کے مکہ مکرمہ کے اہم امیر حضرت عمر بن عبد العزیز نے بھی مخالفت کی، اور سلمان بن عبد الملک کے کھل کر مخالفت کی اور کہا کہ آپ بہت بڑا ظلم کیے۔ بعد میں جب خلیفہ سلمان بن عبد الملک کو پتہ چلا کہ میں نے غلطی کی ہے، اسے جب پتہ چلا کہ ان لڑکیوں نے جھوٹ بولا ہے تو اس نے ان لڑکیوں کو دیوار میں چنوا دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی روایت ملتی ہے، محمد بن قاسم کو اس زنا کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک اور وجہ یہ ملتی ہے کہ محمد بن قاسم نے سلطان بن عبد الملک محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے حجاج بن یوسف کے زیر اثر اور زیر نظر لوگوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، جس کا شکار محمد بن قاسم بھی بنے۔ یہ تھی تاریخ اسلام محمد بن قاسم، ایک اہم مجاہد سپوت اسلام کی ہسٹری۔ انہوں نے وہ ایک اسلام کا اصل چہرہ تھے، انہوں نے اپنی ایسی زندگی گزاری، اور یہی وجہ تھی کہ سندھ میں اسلام ایسے پھیلا کہ آج بھی برصغیر پورے ہندوستان میں پھیل چکا ہے، اور ان کی اشاعت کے ذریعہ تھا کہ برصغیر اور سندھ میں اسلام پھیلا، کہ محمد بن قاسم نے جو اپنا رویہ دکھایا اور جو زندگی وہاں کے لوگوں کو دکھائی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دکھائی۔ یہ ہے دوستوں میری ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیو آپ کو پہنچ سکیں۔ اسامہ جالب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔